بسم الله الرحمن الرحيم پڑھو الحمد پھر. لله رب العالمين وصلى الله اوکے اوکے. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع میں آج ہم لوگ باب ما نہى اللہ عنہ من البیوع، وہ کون سی بیع ہیں جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا، اس عنوان کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث لائی گئی ہے. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 251 ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 314 ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب ما نهى الله عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل میم کے فتحے کے ساتھ ملامست. ہاں والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله جی وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع الحاضر لباد ولا نہیں کے صیغے کے ساتھ ولا یبیع. ولا يبيع حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم ومن ابتعاها فهو بخير النظرين ایوہ بعد أن يحلبها ایوہ إن رضي. جی شیخ. جی صحیح ہے صحیح ہے. إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وساعا من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. اس کے بعد ایک حدیث نہیں ہے حضرت ابن عباس کی، اور ایک نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتلقى الركبان. عبداللہ بن عباس کی آگے ہے شیخ، 320 میں ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں، پڑھیں. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن جی آگے بڑھ گیا شیخ آرام. جی کون سا نمبر ہے؟ ایک منٹ شیخ، وہ آگے بڑھ گیا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہ یا تو پھر جو جی ابن عباس کی حدیث پڑھ دی إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة ایوہ بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعن عبد الله بن جی شیخ. وعن عبداللہ ابن عباس ہے. نہیں عبداللہ بن عمر ہے شیخ. اچھا ٹھیک ہے، نہیں اس کے بعد والی ایک حدیث جو تھی وہ بھی سیم ایسی ہی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتلقى الركبان. نہیں ٹھیک ہے ہے، چلیے. عبداللہ بن عمر کی ہے. اچھا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى یہ کافی يبدو. ہے شیخ عبداللہ، یہاں تک کافی ہے. جی خالد اوکے شیخ. اچھی بات ہے. هذا بالله بسم التوفيق. اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد.
ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں اور اس میں باب ما نہى اللہ عنہ من البیوع، اس باب کے تحت جو حدیث یہاں پر لائی گئی ہے اس کا نمبر ہے 251، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 314 اس کا نمبر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منابذہ، ایک قسم کی بیع ہے، اس سے منع کیا۔ منابذہ کی تعریف کیا ہے؟ منابذہ یعنی اس طرح کپڑا پھینک دینا اور کہہ دینا کہ بھئی یہ میں آپ کو بیچ دیا ہوں، اور وہ آدمی اس کی قیمت ادا کر کے لے لے، بغیر اس کو دیکھے کہ، بغیر اس کو پلٹے کے، بغیر اس کو اس پر اطمینان کیے کہ، اس طرح بیع کر لینا، اس میں اسی کو جو ہے بیع منابذہ کہا جاتا ہے۔ نبذہ سے اصل معنی، نبذہ کے معنی پھینکنا۔ انہوں نے شرح کیسے کی ہے دیکھیے، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، آدمی اس کو پلٹ کے یا اس کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے دیکھے بغیر اگر کوئی کپڑا لے لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیع منابذہ۔ اسی طرح وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، ملامسہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ملامسہ کیا ہے؟ لمس الرجل الثوب ولا ينظر الیہ، ٹچ کرنا، صرف کسی چیز کو پکڑنے سے یہ کہہ دینا کہ تم جس چیز کو بھی پکڑو گے وہ تم کو خریدنا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح صرف لمس کی وجہ سے جو بیع کی جاتی ہے، یا جو بیع کرنے کا لوگوں نے جو معاملہ کیا جاہلیت میں، ان سارے بیعات، ان سارے بیوع کو، ان سارے اس قسم کے بیع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ اس کے اندر ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ آدمی صرف اس طرح پھینک دے، مثال کے طور پہ کوئی اوپر کی جگہ میں بیٹھا تھا اور اشارہ کرتا ہے کہ بھئی وہ کپڑا دو، وہ کپڑا پھینک دیا، وہ جیسے پیک ہے اس کو پھینک دیا، اب وہ اس کو لے لے، بعد میں جا کے وہ کھول کے دیکھ رہا ہے کہ وہ پورا پھٹا ہوا ہے، اندر اس کے اندر کافی کچھ عیب ہیں۔ تو اس طرح یہ کہنا کہ صرف میں جو تم نے بتایا یا میں نے تمہاری طرف جو پھینکا اس کو آپ نے لے لیا تھا، قبول کر لیا تھا، اب اس کو میں واپس نہیں لوں گا، یہ اس طرح کی بیع چونکہ دھوکے پر مبنی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو منع کیا۔ اسی طرح جو لوگ بہت ساری چیزیں اب ہول سیل میں اگر کوئی لیتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس کو لینا ہے 400 ڈریس، تو اب وہ پوری طرح ہر ڈریس کو کھول کے وہ نہیں دیکھتا۔ اب 400 ڈریس لے کے جائے گا تو وہ لوگ بس صرف ایسے ہی ایک اشارہ کر دیتے ہیں کہ بھائی کچھ ماڈل اگر نوٹ بک میں دیکھ لیے، جو کیا کہتے ہیں کیٹلاگ جو ہوتا ہے، اس میں دیکھ کے بول دیتے ہیں کہ یہ سارے ماڈل کے پیک کر دو، پیک کر دیا، وہ لے کے چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اس کے اندر کچھ خراب نکلتے ہیں، بیچنے کے وقت اس کا علم ہوتا ہے تو وہ پھر وہ واپس اس کو لا کے دے سکتا ہے۔ صرف ٹچ کر کے لے لینے سے اس طرح وہ بیع ہو جائے یہ ضروری نہیں، یہ سب جاہلیت میں ہوتا تھا، اس کو اسلام نے منع کیا۔ تو نبذہ سے منابذہ یعنی پھینک دینا، بغیر دیکھے کہ وہ کپڑا لے لینا، اس طرح کی بیع، اور ملامسہ صرف چھو کر لے لینا بغیر دیکھے کہ، یا اندھیرے میں اسی طرح کوئی بیع کر لے، اس کو دیکھا بھی نہیں، بعد میں دن میں پتہ چلا کہ یہ چیز ایسی ہے، تو یہ اس طرح دھوکے والی بیع یہ اسلام میں منع ہے۔ اب اس حدیث سے کیا مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ کہ بیع ملامسہ، بیع منابذہ یہ دونوں منع ہے، اور اسی طرح بیع الحصا ایک مشہور ہے، حصا کہتے ہیں کنکر کو۔ اب کئی کپڑے رکھے ہوں، اب کہتے ہیں کہ بھائی 500 ریال میں مجھے ڈریس ہونا ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایک کنکر لے کے مارو، جس ڈریس پہ بھی گرے گا وہ ڈریس میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی مجہول بیع یا اس طرح دھوکے پر مبنی بیع کرنا یہ بھی منع ہے۔ تو بیع الحصا جس کے اندر جہالت ہے، جس کے اندر جہالت کا مطلب یہاں پر اس کے ناواقفیت،
مبیع سے ناواقفیت، اس کو کہتے ہیں الجہالۃ فی المبیع. یہ جہالت ہر جگہ اس کا لفظ فقہی اصطلاح میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، الجہالۃ فی المبیع کہتے ہیں اس کو. یہ اردو کی ناخواندگی کی جہالت نہیں. اچھا، اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں بیع صحیح نہیں ہیں. مطلب اگر کوئی آدمی کیا تو گویا کہ اس نے صحیح طریقے پر بیع نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا جس چیز سے، تو یہ منع کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ چیز بیکار ہے، اس طرح کی بیع ناقابل قبول ہے. اس کو کہتے ہیں النہی یدل علی فساد المنہی عنہ. جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کے فساد پر دلالت کر رہی ہے، یعنی یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ صحیح بیع نہیں کہلائے گی. اور اسی طرح اس سے ملتی جلتی جو بھی بیع جس کے اندر مبیع کی جہالت ہو، جیسے کسی نے کوئی زمین بیچ دی، اب وہ دیکھا بھی نہیں، اس نے اس کی صفت صرف بیان کی تھی کہ یہ فلاں علاقے میں ہے، لیکن اس کو جا کر وہ دیکھا بھی نہیں، لے لیا. اس کے اندر بعد میں دیکھا کہ کئی عیب ہیں، وہاں کی زمین نرم ہے، یا پھر آس پاس کا اس کو علاقہ پسند نہیں آ رہا، کچھ مندر ہے یا کوئی اور بھی ایسی چیزیں ہیں، غلط جگہ ہیں جو جس کی وجہ سے اس کو وہ علاقہ ہی پسند نہیں آ رہا. تو یہ سارے اگر عیوب ہیں تو بعد میں یہ خود بھی جہالت میں آئے گا کہ آدمی کسی بھی چیز کو بتلائے بنا، اس کو دکھلائے بنا، اس کو پوری طرح تحقیق کا موقع دیے بنا بیچ دیتا ہے، تو پھر یہ مبیع کی جہالت ہے. تو اس طرح کسی بھی قسم کی اگر آپ بیع کرتے ہیں تو اس کو پوری تفصیل بتانا ہے. اگر اس میں پوری تفصیل بتائے بنا بہت ساری چیزیں، کچھ چیزیں چھپا کے اگر آدمی بیچ دیا تو پھر یہ بیع مجہول ہے. ایسی چیزوں کو آدمی واپس کر سکتا ہے، واپس کرنے کو اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے مبیع کی جہالت، اس میں مبیع میں جہالت پائی گئی تھی، ایسی چیز جو نامعلوم تھی. ایک چیز اور ہوتی ہے بیع میں، بیع سلم، یعنی آپ صرف دیکھے بنا آرڈر کر دیتے ہیں لیکن وہ چیز سب معلوم ہے. مثال کے طور پر آج کل کے اعتبار سے آپ کیا کہتے ہیں، فون ہے، فون کی ساری کوالٹی، ساری چیزیں معلوم ہیں کہ بھئی میں فلاں کمپنی کا چاہتا ہوں، فلاں کنٹری کا بنا ہوا چاہتا ہوں، اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے، اتنے میگا پکسل کیمرہ چاہیے، اس کے اندر اتنا جو ہے ہارڈ ڈسک اس کی ہونی چاہیے، اس کے اندر اتنے سارا جی بی، اس کے اندر یہ جتنے بھی مواصفات ہیں، آپ موبائل ہو یا لیپ ٹاپ ہے، یہ سارے کمپنی وغیرہ ہر چیز اس کی پہلے سے صاف صاف آپ بول دیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں، بعد میں وہ اس کو لا کے ڈیلیوری کر دیتا ہے. تو پھر یہ بیع سلم کہلاتی ہے اور یہ جائز ہے. یہاں نہیں کہا جائے گا کہ جہالت. اگر آپ نے اس میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی تو پھر اس صورت میں اس کو واپس کرنے کا اختیار رہے گا. مثال کے طور پہ اس نے کہا تھا ایچ پی کا کمپیوٹر چاہیے، ایچ پی کا لیپ ٹاپ چاہیے، وہ توشیبا کا لا کے دیتا ہے، تو پھر اس کو ایسا کہیں گے کہ آپ نے اس میں جو بیان کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اسی لیے یہ چیز ہم نہیں لیں گے، اور باقاعدہ اس کو واپس لینا پڑتا ہے، کیونکہ جس چیز پر اتفاق ہوا تھا اسی چیز کو لینے کا وہ انسان پابند ہے، خریدار ہو جو بھی ہو. تو یہ بیع سلم اس کو کہتے ہیں، وہ پوری طرح اس کے اوصاف معلوم ہوں تو ایسی صورت میں یہ جہالت نہیں رہے گی، یہ جہالت اس میں نہیں کہلائے گی. اب یہ اسی طرح جو بھی گاڑی ہو یا کوئی اور چیز بھی ہو، کہہ دیتے ہیں کہ یہ گاڑی آپ کے سامنے ہے، ہاں، اور آپ اس کو 5,000 دے کے لے لو. اب وہ آدمی لے لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اوپر یہ 5,000 کے لائق نہیں ہے،
یہ تو 2000 کے بھی لائق نہیں. تو ایسی صورت میں اس نے اس کو دھوکہ دیا. وہ اگر چلا کے دیکھ لے، اس کی ساری چیزوں کی تفتیش کر کے، تحقیق کر کے، چیک کرا کے دیکھ لے، اس کے بعد اطمینان سے لے لے تو کوئی بات نہیں. آپ صرف کھڑے کھڑے یہ کہہ دینا کہ آپ یہ گاڑی کو لے لو اور اتنے قیمت میں لے لو، تو اگر اس کے اندر اس اعتبار سے بھی دھوکہ ہوا، ساری چیزوں کو اس نے چھپا کر بیچ دیا، تو ایسی بھی بیع اسی ممنوعہ بیع میں شمار کی جائے گی. واضح بھی مشائخ بات؟ جی شیخ الحمدللہ. جی. اس کے بعد دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ہمارے پاس حدیث نمبر 252 ہے، اور اس کے بعد والی 253 جو حدیث ہے وہ بھی دونوں ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی معنی ہے. بس یہ پہلی والی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، دوسری حضرت ابن عباس کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث مفصل ہے، اس کے اندر کئی چیزیں بیان کی گئیں. حضرت ابن عباس کی حدیث میں صرف تلقی الرکبان سے منع کیا گیا. بس دونوں کا تقریباً مفہوم ایک ہی ہے، اس لیے اس کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں. شاید وہ بعض PDF کے نسخوں میں بعد میں ذکر ہو رہی ہے، ہمارے پاس پہلے ہی وہ حدیث ذکر کی گئی. حدیث کیا ہے؟ لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. پہلی بات اس کے اندر جو کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلوں کو کیا کہتے ہیں استقبال کرنے سے منع کیا. کا مطلب یہ ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شہر جو ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ یہ پیکنے کا کام یا کاشتکاری کا، زراعت کا کام کم ہوتا ہے. یہاں پر زیادہ صنعتیں ہوتی ہیں، یہاں پر زیادہ دیگر چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو جو بھی کھانے پینے کا، جو خاص کر سبزیاں ترکاریاں آتی ہیں، وہ عموماً قریوں ہی سے شہروں میں آتی ہیں. اب پہلے بھی ایسے ہی تھا، تو شہروں سے جو لوگ قریوں سے شہروں میں آتے تھے ان کو وہاں کی مارکیٹ کا، وہاں کے مارکیٹ کے ریٹ کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جو شہر کا جو مین مدخل ہوتا، شہر کے اندر جو آنے کی جگہ ہوتی، وہاں انٹرنس پہ جا کے یہ لوگ کھڑے رہتے، ان کے آتے ہی وہاں سے ان چیزوں کو لے لیتے اور مارکیٹ میں لا کے یہاں کی قیمت سے بیچتے. ان سے ایک الگ ریٹ سے لیتے تھے. مثال کے طور پہ اب جو ہے ٹماٹر ہی ہو گیا، کوئی اور بھی ترکاری ہو گئی، اگر جو ہے مارکیٹ میں اندر شہر میں 50 روپے میں بک رہا ہے، اب ان سے آپ اگر جو ہے اس کو 50 روپے میں یہاں بک رہا ہے، اب ان سے لے لیتے ہیں آپ 30 روپے میں، اب آپ لا کے یہاں پہ اس کو 50 میں بیچ دیتے ہیں. تو اس طرح بہت بڑا فرق دونوں میں ہو گیا. ایک آدمی ہے کہ اگر وہ اب 40 میں بک رہا ہے، 38 میں وہاں سے لے لیا تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو تقریباً دگنے کے قریب اگر فرق ہو گیا تو اس میں جو کسان آدمی ہے، جو محنت کرنے والا ہے، اس کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس طرح ایسے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جا کے وہاں سے ان لوگوں سے یہ ساری چیزیں لے کے یہاں پر مارکیٹ میں لا کے مت بیچو. ان لوگوں کو آنے دو اندر شہر میں، وہ خود جائزہ لیں گے مارکیٹ کا ریٹ کیسا ہے، وہ پتہ کریں گے. کیونکہ یہ مارکیٹ کا ریٹ تو یہ سبزیوں میں، ترکاریوں میں ہمیشہ اوپر نیچے تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ لوگ خود اپنے طور پہ آ کے جائزہ لیں گے اور اس کے بعد بیچ دیں گے. تو اس کے اندر گویا کہ یہ جو باہر سے آنے والے محنت کرنے والے کسان مزدور ہیں، ان کے حق کی رعایت کی گئی ہے کہ ان کو دھوکے میں نہ ڈالا جائے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم لوگ جا کے شہر سے باہر ہی ان لوگوں سے چیزیں مت خریدو، یا یہ مت کہو کہ لاؤ میں بیچ کے دے دیتا ہوں، تم کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں. اب اس کو پتہ ہی نہیں، وہ آپ سے اتفاق کر لے، یہاں آ کے مارکیٹ میں دیکھتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، آدمی دوسرے کی بیع پہ بیع نہ کرے. مثال کے طور پہ اب
کوئی آدمی جیسے ایک کارٹون ٹماٹر بیچ رہا تھا 10 ریال میں، اب وہ بازو کا جو بیچنے والا تھا وہ آ کے اس کے پاس ٹھہرا تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 10 ریال میں لے رہا ہے، اب وہ اس کو اشارہ کرتا ہے کہ میں تم کو 9 ریال میں دیتا ہوں، تم یہاں سے مطلب ادھر سے آؤ میرے پاس سے لے لینا. تو یہاں پر کیا ہو گیا، ان دونوں کی جو بات چل رہی تھی، آپ یعنی ایک دوسرا دکاندار ہی ان دونوں کے درمیان آہستہ سے مداخلت کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. اگر وہ آدمی اس سے اتفاق کر لے، اس کو 10 ریال میں لینا ہے لے لے، نہیں لینا ہے چھوڑ کے چلا جائے، پھر آپ اس کو بعد میں جا کے آپ بتا سکتے ہو یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے ہو. جب تک ان دونوں کی بات چل رہی ہے دوسرے آدمی کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے. وہ چاہے تو 10 ریال میں 10 روپے میں لے لے، 10 ریال میں لے لے، اور چاہے تو وہ چھوڑ دے، اس کو اختیار ہے. نہ کسی بیچنے والے کو اس طرح دخل اندازی کرنا چاہیے، نہ ہی خریدار کو دخل اندازی کرنا چاہیے کہ وہ آدمی 10 ریال میں نہیں لے رہا ہے، مجھے آپ 10 ریال میں دے دو. تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو 9 ریال میں بھی دے دیتا. اب ان کے کہنے کی وجہ سے، ایک دوسرے خریدار کے کہنے کی وجہ سے وہ ان کو نہیں دیتا، ان کو دے دیتا ہے. تو اس طرح نہ خریدار نہ بیچنے والا کوئی دوسرا، دو آدمیوں کے بیع میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ بات کر کے مکمل کر لے، لے لے یا چھوڑ دے، تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی ان کے ساتھ جا کے بات کر سکتا ہے، معاملہ کر سکتا ہے. بات واضح ہوئی مشائخ؟ کیا جی مشائخ؟ شیخ، جی الحمدللہ الحمدللہ شیخ. بسم اللہ. اسی طرح تیسری چیز اس حدیث میں یہ بیان کی جا رہی ہے، وَلَا تَنَاجَشُوا، اور تم لوگ نجش مت کرو. نجش کیا ہے؟ اصل میں قیمت کو بڑھانا، لینے کا ارادہ نہ ہو تب بھی قیمت کو بڑھانا. یا تو آپ دکان والے کے دوست ہیں تو اس کو تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ بلا وجہ قیمت بڑھاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی چیز وہاں وہ لینے کے لیے آیا ہے، جیسے کپڑا ہی لینے کے لیے آیا ہے، آپ وہاں کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ کپڑا اچھا ہے، یہ جو 50 روپے میٹر دے رہے ہیں لے لو. ایسا کپڑا میں تو جو ہے وہاں دیکھ کر آیا ہوں 60 روپے میں مل رہا تھا. تو اب یہ کہہ کر اس کی قیمت اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ تم یہ 50 میں نہیں بھائی ان کو 55 میں بیچو. یا وہ آدمی جو ہے جتنے میں لے رہا تھا یا جتنے میں وہ دینے میں اتفاق کر رہا تھا، بلا وجہ جس کو خریدنے کی بھی نیت نہیں ہے، جس کا بیچنا بھی نہیں ہے، آپ کو لینا بھی نہیں ہے، خریدنا بھی نہیں ہو، ایسے بغیر کسی ارادے کے آپ قیمت میں بڑھوتری کریں، بڑھائیں، اس کی کوالٹی کو بیان کر کے یا کسی بھی اور بہانے سے آپ اس کی قیمت بڑھاتے ہیں مبیع کی چیز کی، تو یہ چیز منع ہے. اسی کو نجش فی البیع کہتے ہیں، یعنی بغیر خرید و فروخت کے ارادے کے قیمت میں اضافہ کرنا. اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دکاندار کو یا بیچنے والے کو آپ فائدہ پہنچائیں، یا یہ بھی مقصد ہے کہ جو آدمی خریدنے والا اس کو تھوڑا نقصان پہنچائیں. تو یہ اس اعتبار سے کسی بھی قیمت میں اضافہ کرنا، بڑھوتری کرنا یہ منع ہے. تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں کیونکہ یہیں تک یہ شاید میٹنگ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہم لوگ ولا یبیع حاضر لباد، یہاں سے ہم لوگ